اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ واللہ علیم حکیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ارشاد فرما رہے ہیں جو اب بالغ ہو گئے ہیں کہ آپ جب اپنے والدین کے کمرے میں جائیں تو ان سے اجازت لیا کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ 3 وقت میں بلکہ ہر وقت، کیونکہ جب بچے ہوتے تھے بالغ نہیں تھے تو 3 اوقات میں حکم تھا کہ آپ اجازت لے کے داخل ہوں، لیکن اب جب بالغ ہو گئے ہیں تو پھر ہر وقت اجازت لے کے داخل ہونا پڑے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا، اور جب بالغ بلوغت کو پہنچ جائیں، اطفال بچے، یعنی بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں، منکم کا مطلب تم میں سے، یعنی تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں، ہولما کا مطلب وہی کہ بھئی جب وہ میچور بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ، جس طرح کہ اجازت لیا کرتے تھے، الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو بڑی عمر کے جیسے اجازت لیتے تھے بالغ لوگ، تو وہ بھی اسی طرح سے پھر اجازت لے لیا کریں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں ارشاد ہوا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ارشاد ہوا کہ اور جب تمہارے لڑکے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ اجازت لیں، جیسے اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور آپ کے کمروں میں آنے سے پہلے 3 وقت، یعنی 3 اوقات میں اجازت لے کر آیا کرتے تھے، اب تمہارے یہ بچے بالغ ہو گئے ہیں، اب انہیں اجازت طلب کر کے آنا چاہیے ہر وقت۔ بالغ لڑکوں کو گھر میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہر وقت اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ بالغ لڑکا کسی رشتہ دار کے گھر جائے، وہاں بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح کسی شخص کے بڑے بیٹے اور دوسرے رشتہ دار اجازت طلب کرتے ہیں، اسی طرح بالغ لڑکے بھی اجازت طلب کر لیا کریں۔ اب بچوں کی بلوغت کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ امیروں کے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، غریبوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں، کیونکہ امیر لوگوں کی خوراک اور دوسری سہولیات وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ انہیں جلدی بالغ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح گرم علاقوں
کے یا گرم ملکوں کے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، جبکہ سرد ملکوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ آزادانہ اور فحاشی کے ماحول میں پلنے والے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ماحول میں پلنے والے بچے وہ دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ بچے کی بلوغت کا دار و مدار اس کے قد اور صحت پر بھی ہوتا ہے۔ کمزور بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں، جبکہ جو صحت مند ہوتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ بالغ بچوں کا جب پتہ چل جائے تو ان پر گھروں میں داخلہ کی پابندیاں اسی طرح قائم کی جائیں گی جیسے بڑوں پر ہوتی ہیں۔ ان کا داخلہ بلا اجازت ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ نابالغ بچے 3 اوقات میں اجازت لیا کریں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ مگر بالغ بچوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ بالغ بچے ہمیشہ ہر وقت اجازت لے کر آیا کریں۔ نابالغ بچے جن کو آپ موبائل فون، ٹیبلٹ، آئی پیڈ، آئی پوڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ دے دیتے تھے، وہ بالغ اب ہو گئے ہیں، بالغ اب وہ بھی جو ہے نا، اس میں ذرا دیکھیں کہ وہ بچے جن کو آپ موبائل فون، ٹیبلٹ اور آئی پوڈ، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، تو وہ تو جو اصل میں بات جو تھی وہ یہی تھی کہ عورت کے چھپے اعضاء سے بخوبی واقف ہونا، کیونکہ بچے، چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوتے ان سے آگاہ نہیں ہوتے، لیکن جب بالغ ہوتے ہیں تو ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے ان کے ہاتھ میں موبائل فون، ٹیبلٹ، آئی پوڈ اور آئی پیڈ یا ٹیبلٹ دے دیا تو اس سے تو وہ پھر ان کو تو سب پتہ چل گیا۔ تو اس طرح سے نابالغ بچے بھی بالغوں کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ اب انہیں ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے ہر وقت اجازت مانگنی چاہیے۔ اور جو بچے کو ایجوکیشن میں، یعنی جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ مخالف جنس کے مخفی اعضاء سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں، لہذا یہ بچے بھی بلوغت سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو بھی تربیت دیں اور انہیں بالغوں کے درجے میں رکھیں، اور بالغوں کے جو قوانین ہیں، آداب ہیں، وہ ان کو سکھائیں تاکہ یہ مسلم معاشرے میں یہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ امام شافعی، امام یوسف و امام محمد، امام احمد کے نزدیک 15 سال کی عمر میں لڑکا یا لڑکی بالغ سمجھا جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کا یہ نظریہ ہے کہ 17 سال میں لڑکی، 18 سال میں لڑکا بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کے تھے، غزوہ خندق میں پیش کیا گیا تو وہ قبول نہ ہوئے، اور 15 سال کے تھے، دوبارہ پیش کیا گیا تو وہ قبول ہو گئے، یعنی اجازت دے دی گئی۔ تو گویا یہ ہے کہ 15 سال کا بچہ وہ جوان ہو جاتا ہے، اور جب 17 اور 18 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کا نکاح بھی کر دیا جائے، تاکہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی نہ پھیلے، اور بچے جو ہیں وہ ان کو تربیت بھی دی جائے، یعنی جو لڑکے ہیں ان کو بطور خامند ان کے جو حقوق ہیں وہ بتائے جائیں، اور لڑکیوں کو بطور بیوی ان کے حقوق جو ہیں وہ بتائے جائیں، اور ان کی ذمہ داریاں دونوں کو بتائی جائیں، اور اس طرح سے معاشرے میں ان کا جو کردار ہے اس کی پراپر، یعنی صحیح طرح سے تعلیم دی جائے، تاکہ معاشرے میں امن و سکون، خیر و برکت، شرم و حیا اور پاکیزگی، طہارت پھیلتی رہے، اور اسلامی معاشرہ اپنی مثال میں پاکیزگی کا اعلیٰ معیار قائم رکھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔